اسلام کی طرف آ رہے ہیں، دین حقہ کی طرف آ رہے ہیں. یہ خوبصورتی ہے تبلیغ کے اندر. مگر سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک زمانے میں دو انبیاء کرام کی ذات نظر آتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہے، حضرت یحییٰ بھی اس زمانے میں ہے. ایک کا انداز مختلف ہے، ایک کا انداز مختلف ہے. کوئی سختی کر رہا ہے، کوئی نرمی کر رہا ہے. تو آج کے زمانے میں بہترین انداز کیا ہے دین کی طرف بلانے کے لیے؟ دین کی طرف بلانے کا جو قرآنی آیت کریمہ کے مطابق جو معلوم ہوتا ہے انداز، وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، لوگوں کی نفسیات کو دیکھیں، لوگوں کے ذہنیت کو دیکھیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ تبلیغ کرنا شروع کر دیں. اور ہر جگہ ایک ہی انداز اور ایک ہی اسلوب جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس اگر کچھ بیمار اگر آ جائیں تو سارے بیماروں کو آپ ایک جیسی دوائی نہیں دیتے. اگر ایک ہی دوائی سارے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اچھا اثر ہونے کے بجائے برا اثر ہو جائے گا. تو معاشرے کے اندر مختلف طبقات کے لوگ ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی رہا ہے. آپ انبیاء کرام کی سیرت کو دیکھ لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی میں ہی کئی انداز ہمیں نظر آ جاتے ہیں. کبھی وہ لوگوں سے جو ہے کبھی بت شکنی کرتے ہیں، آپ باقاعدہ ان کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں. کبھی ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی خاطر آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس ستارے کی پرستش کرتا ہوں کہ جو آسمان کے اوپر نظر آتا ہے. پھر جب وہ غروب کر گیا تو فرمایا غروب کرنے والے کی میں پرستش نہیں کر سکتا. پھر جب چاند نکلتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں چاند کی پرستش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا میں سورج کی پرستش کرتا ہوں. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بری ہوں اور میں اس اللہ رب العزت کی پرستش کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے دلائل کے ذریعے ان کے سامنے تبلیغ فرما رہے ہیں، وہاں پر بتشکنی بھی کرتے ہیں. دیکھیں تبلیغ کا ایک خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ آپ نرم زبانی کے ذریعے نرم لہجے میں جو ہے وہ تبلیغ کر لیں. قرآن کریم کے اندر اس کے حوالے سے ہمیں آیت کریمہ بھی ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ فرعون کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ آپ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کا تذکرہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی ساتھ تھے، ایک ہی زمانے میں نبی تھے. جب انہیں جانے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں فرعون کی طرف چلے جائیں، وہ باغی ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا، لیکن جو انداز اختیار کرنا وہ قول لین یعنی نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کرنا. یہ اللہ رب العزت کس کی طرف تبلیغ کے لیے جانے کے موقع پر ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرعون، کہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے. یعنی وہ فرعون جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اور جس نے اپنے وزیر حامان سے یہ کہا تھا کہ میرے لیے ایک ایسی بلڈنگ تیار کر لیں کہ جس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر میں موسیٰ کے رب کو ذرا دیکھ کر آ جاؤں. اس حد تک ذہنی اور فکری پستی کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو حکم دیتا ہے تو اسے یہ فرماتا ہے کہ آپ جا کر ان سے نرمی کے ساتھ بات کر لیں، نرم لہجے میں بات کر لیں. اسی طرح خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی تبلیغ اور آپ کے تبلیغی اسلوب کے حوالے سے بھی قرآن کریم کے اندر آیتیں ملتی ہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یہ آیت کریمہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. اگر آپ سنگ دل ہوتے، اگر آپ سخت مزاج اگر ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے پراکندہ ہو جاتے. لوگ جو پیغمبر اکرم کی طرف کھنچتے چلے آتے تھے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرمی اخلاق کی وجہ سے تھا. تو تبلیغ کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ بہترین انداز سے جیسا کہ وہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے نا کہ جہاں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حکمت کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر لیں اور موعظہ حسنہ کے ذریعے. حکمت اور موعظہ، جی موعظہ جو ہے وہ موعظہ کے ساتھ قید لگائی، باقاعدہ حسنہ ہو، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ آپ ان کو تبلیغ کر لیں. تو جب آپ اس طرح تبلیغ کریں گے تو پھر لوگ آئیں گے. کبھی کبھی دیکھیں ہم لوگ بہت بڑی غلطی جو کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بات اچھی کرتے ہیں لیکن جو انداز ہمارا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. اور جب انداز اچھا نہیں ہوتا تو پھر لوگ آپ کی طرف آنے کے بجائے آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. تو حقیقت میں وہ دین سے دور نہیں بھاگ رہے، آپ کے انداز کی وجہ سے وہ دور چلے جا رہے ہیں. حضرت مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ لو اطلع الناس علی حبک علی محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے آگاہ ہو جاتے
تو ضرور ہماری اتباع کرتے ہیں۔ ہاں خوبصورت۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ فرمانا چاہے چونکہ وہ ہستیاں کس چیز کی تبلیغ فرماتے تھے، ان کے کلام کے اندر کون سی چیزیں ہوتی تھی؟ اسلام کا بیان ہوتا تھا، اسلام کی بات ہوتی تھی، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ اگر یہ اپنی خوبی کے ساتھ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو لوگ ضرور جو ہیں وہ اسلام کی اتباع کر لیں گے۔ اچھائی کی طرف تو کشش ہوتی ہے، اچھائی کی طرف کشش ہوتی ہے، لیکن ہمارے اچھائیوں کو بیان کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے سچ بات کر دی تو سچ چونکہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو وہ بات اچھی نہیں لگی۔ اصل میں یہاں پر سچ سے وہ نفرت نہیں کر رہا، وہ آپ کے بات کرنے کے انداز کی وجہ سے آپ سے دور چلا جا رہا ہے۔ جی جی، مفتی آپ صاحب نے بھی سچ کچھ کہنا بات چاہ نہیں رہے ہیں، بلکہ سچ کڑوا جو ہوتا ہے وہ سچ کڑوا نہیں ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز، آپ اس کو طنزیہ انداز میں، استہزائیہ انداز میں، تمسخر کے انداز میں جب اس تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کی تحقیر کر کے جب آپ اس تک بات پہنچانے کی کوشش کریں گے تو پھر یہاں پر یقینی بات ہے میسج آپ کی جو ہے وہاں تک لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے بہترین طریقہ قرآنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا اور رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ بہترین انداز میں آپ تبلیغ کر لیں تو لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچ جائے گا اور لوگ مانیں گے۔ انداز بیان گرچہ بہت